اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے فرمایا، اپنے خادم سے فرمایا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں مسلسل سفر کروں گا، رکوں گا نہیں یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کے مقام تک پہنچ جاؤں، یعنی جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبہ، یا میں زمانے چلتا رہوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے وعظ کے دوران کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق صحیح جواب دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، اور یہ بات ان کی درست تھی۔ وہ اس وقت کے نبی تھے، اور نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم نبوت، علم وحی عطا فرمایا ہوتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کو علم عطا فرماتے ہیں، تو نبی سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ اور یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل درست تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہ آیا۔ وہ کیوں؟ کہ یعنی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نبوت عطا فرمایا تھا، لیکن ان کا جواب دینے کا جو طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کہ یعنی ان کو جواب میں اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے زیادہ علم والا۔ اگرچہ ان کا جواب درست تھا، سچا تھا، لیکن جواب دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، کہ اس بات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت زیادہ علم والا کون ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ ان کی خاص تربیت بھی فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کی چھوٹی سی بات بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی تربیت بھی اسی حساب سے فرماتے ہیں۔ اب یہ جواب درست بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، تو اے موسیٰ، اس وقت دنیا میں میرا ایک اور بندہ ہے، یعنی خضر علیہ السلام، ان کو میں نے اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا ہے، یعنی ایسا علم کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی علم وحی تھا، لیکن ایک خاص علم، تکوینی چیزوں کا علم جو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام، اس کو میں نے ایک ایسا علم عطا فرمایا جو تیرے پاس بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں، تو لہٰذا آپ اس شخص کے، میرے اس بندے کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کے اس بندے کے پاس جاؤں اور دیکھوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا علم عطا فرمایا ہے، میں بھی اس کے علم میں سے کچھ حاصل کروں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جانے کا ارادہ فرمایا، تو ان کے ساتھ ان کے خادم تھے یوشع بن نون، ان کا نام تھا یوشع، یا واو شین عین، یوشع بن نون۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بہرحال اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال تھے یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی، اور اس وقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میں اس بندے کو کہاں ملوں، یعنی وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر یہ آپ کا بندہ رہتا ہے، تو میں وہاں جا کر اس سے علم حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، مردہ مچھلی بنی ہوئی، اور اپنی زنبیل میں، یعنی آپ کے پاس جو تھیلا وغیرہ ہے سامان کا، اس میں رکھ دو۔ تو مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، یعنی مجمع البحرین ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اب یہ کون سی جگہ تھی، کون سے دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، تو اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف جو ہیں اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بحر فارس اور روم کے ملنے کی جگہ تھی، بعض نے کہا کہ بحر اردن اور بحر کلزم کے ملنے کی جگہ تھی، بعض نے دوسرے دریاؤں کا نام لیا ہے۔ تو حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی زیادہ معلوم ہے کہ یہ کون سے دو دریا تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجمع البحرین کے مقام پر جاؤ، اور یہ مقام وہاں پر ہوگا، اس کی علامت یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بنی ہوئی مچھلی ہوگی یہ وہاں زندہ ہو کر، یعنی زندہ ہو جائے گی۔ تو جب جس جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ وہی مقام ہے مجمع البحرین، وہاں پر یہ میرا بندہ موجود ہوگا۔ تو یہی میرے اس بندے کے ملنے کی جگہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پاس ایک زنبیل میں، اپنے تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لی، اور ان کے ساتھ جو ان کے خادم تھے یوشع بن نون۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لفتاہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنے خادم سے، فتح ویسے کہتے ہیں نوجوان کو، لیکن یہاں خادم کو نوجوان کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ آپ کا نوکر اور آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہو تو اس کو بھی نوکر کہہ کر مت پکارو۔ تو عام طور پر جو نوکر اور خادم ہوتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھی کسی اچھے لقب سے پکارو، جوان کہہ کر پکارو، بھائی کہہ کر پکارو، لیکن ایسے لفظ سے نہ پکارو کہ ان کی دل آزاری ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یعنی جوان سے فرمایا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، یعنی میں مسلسل سفر کروں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین کے مقام پر پہنچ جاؤں، او امضی حقوبہ، یا اس سے بھی، یعنی جب تک مجھے وہ جگہ نہیں ملے گی میں سفر کرتا رہوں گا۔ حقب کے معنی بعض حضرات نے 80 سال کے کیے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر برسوں بھی لگ جائیں تو میں یہ سفر جاری رکھوں گا جب تک میری ملاقات اللہ کے اس بندے کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی تھی کہ مجمع البحرین کے مقام پر جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہی جگہ ہوگی اس میرے بندے کے ملنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، کہ جب وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون علیہ السلام پہنچے، بلغا جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما مجمع البحرین کے مقام پر، نسی حوتہما تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ بھولے اس طرح کہ جب اس مقام پر پہنچے تو تھکاوٹ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ تو جب وہ سوئے تو اسی وقت ان کے تھیلے سے وہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، اور اس طرح دریا میں گئی کہ جہاں وہ جاتی تھی ایک سرنگ بن جاتی تھی، یعنی فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے دریا میں راستہ بنایا سرنگ بنا کر، یعنی جس طرح وہ جاتی تھی وہاں پر سرنگ بن جاتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے تھے اور ان کے جو خادم تھے یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ جگایا کہ یہ آرام فرما رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے، جاگیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے، لیکن وہ بھی بھول گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور یوشع بن نون بھی بھول گئے مچھلی کا واقعہ، تو فلما جاوزا
جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو انہوں نے اپنا سفر آگے شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو علم ہی نہ ہوا مچھلی کا، اور یوشع بن نون بتانا بھول گئے۔ تو جب وہ دونوں آگے چلے، قال لفتاہ، اور روایات میں آتا ہے کہ ایک رات اور ایک دن کا مزید انہوں نے سفر کر لیا۔ قال لفتاہ، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان اپنے خادم سے کہا، آتنا غدانا، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو، ناشتہ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، حقیقت یہ ہے کہ اس سفر میں ہمیں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ یعنی جب اس حد سے آگے بڑھے مجمع البحرین سے، تو ایک رات اور ایک دن کا مزید سفر کرنے سے ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کافی لمبا سفر ہو گیا، ہمیں تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، تو ناشتہ لاؤ، یعنی وہ مچھلی لاؤ، ہم اس کو کھائیں۔ تو جب یوشع بن نون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ اس وقت تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، یوشع بن نون علیہ السلام بولے کہ ذرا دیکھو تو، جب ہم نے اس پتھر پر جگہ پکڑی، یعنی جب ہم اس پتھر پر ٹھہرے تھے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، صخرہ کا مطلب چٹان، پتھر، فإنی نسیت الحوت، تو میں تو مچھلی کو بھول گیا، یعنی وہ تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے یہ نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا تذکرہ کروں، یعنی شیطان نے مجھے بلا دیا۔ اور حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ آپ کو اس طرح جواب نہیں دینا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک تو یہ کہ جگہ کا صحیح تعین نہیں فرمایا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر خضر علیہ السلام ہوں گے، صرف نشانی بتائی، اور جب وہاں پر پہنچے ان کی آنکھ لگ گئی اور مچھلی بھی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، اور وہ بتانا بھی بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، یوشع بن نون علیہ السلام کہنے لگے کہ اس مچھلی نے سمندر میں ایک عجیب طریقے سے راستہ بنایا، یعنی ایک تو مردہ ہو کر مردہ زندہ ہو گئی، پھر عجیب طریقے سے اس نے سمندر میں راستہ بنایا کہ جہاں وہ جاتی تھی ایک سرنگ سی بن جاتی تھی۔ قال ذالک ما کنا نبغی، جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ مچھلی تو اسی جگہ پر زندہ ہو کر چلی گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے، یعنی جس مقام کی طرف ہم نے سفر کیا تھا وہ تو وہی جگہ تھی جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان پر واپس لوٹے، یعنی کوئی ایسا خاص راستہ یا سڑک تو نہیں بنی ہوگی، ایک راستہ ہوگا، وہ وہاں پر سفر کر رہے ہوتے، تو پھر اپنے پاؤں کے نشان پر واپس لوٹے تاکہ ہم صحیح اسی مقام پر دوبارہ پہنچ جائیں۔ فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب واپس موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک بندہ پاؤں سے لے کر سر تک ایک چادر تانے لیٹا ہوا تھا، اور وہی خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے بندے کو وہاں پایا، وہ ایسا بندہ تھا آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کو میں نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنی طرف سے میں نے اس کو ایک خاص علم سکھایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے سلام سن کر کہا کہ اس جنگل میں کون سلام کرنے والا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل، یعنی وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص علم عطا فرمایا ہے۔ حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس بات پر کہ ان تعلمنی، کہ آپ مجھے علم سکھائیں، مما، اس میں سے علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو بلائی کا علم سکھایا ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ سکھائیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، یعنی وہ ایسا علم ہے کہ جب آپ کو میں سکھاؤں گا تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، تو اگر آپ صبر نہیں کر سکیں گے وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ صبر کیسے کریں؟ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ایسی بات پر آپ کیسے صبر کریں گے کہ جس کے بارے میں آپ کو پورا علم نہیں ہے، جس کی آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، یعنی وہ تو ایسا علم ہے کہ تکوینی چیزوں کا علم ہے۔
تو جب آپ دیکھیں گے میرے ساتھ رہ کر تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ بولیں گے تو پھر اس طرح میں آپ کو علم نہیں سکھا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا، کسی حکم کو ٹالوں گا نہیں۔ قال فإن اتبعتنی، خضر علیہ السلام بولے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے فلا تسألنی عن شیء، تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، یعنی میں جو بھی کروں گا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں خود آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جب تک میں خود آپ کو بتاؤں تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے ٹوکیں گے نہیں، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ رہے تو کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس پر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، تو انشاءاللہ اس کا ذکر پھر اگلے سبق میں آئے گا۔